اور وہ کیوں ہوا؟ صرف یونس علیہ السلام سے ایک اجتہادی خطا ہوئی. ہم اسے گناہ نہیں کہتے، وہ خطا ہے. انبیاء خطا کرتے ہیں، لیکن چونکہ وہ اپنی خطا پر قائم نہیں رہتے اور وہ گناہ کے زمرے میں بھی نہیں ہے، غلطی ہے بحیثیت انسان. انسان غلطیوں سے پاک اگر ہم پیغمبروں کو کہتے ہیں تو یہ پاک وہ والا نہیں ہے جس طرح اللہ پاک ہے. آپ سبحان کا لفظ صرف اللہ کے ساتھ بولتے ہیں، کوئی پیغمبر بھی سبحان نہیں ہے. پرفیکٹ صرف اللہ ہے. دیکھیں انسان تو ہے ہی امپرفیکٹ. جب ہم نیند کے محتاج، کھانے پینے کے محتاج، اس کے بعد ٹوائلٹ کے محتاج، اور سب سے بڑھ کر اپنی زندگی کے لیے اپنے رب کے محتاج، تو انسان تو پرفیکٹ ہے ہی نہیں ہے. پرفیکٹ صرف اللہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے. غلطیوں سے پاک صرف اللہ ہے. یونس علیہ السلام سے جو آپ سمجھ لیں اجتہادی خطا، جسے ہم گناہ نہیں کہتے، وہ یہ ہوئی کہ جب مقررہ وقت کے اوپر قوم یونس ایمان نہیں لے کر آئی تو یونس علیہ السلام نے انہیں کہا کہ اب 3 دن بعد عذاب آ جائے گا. جو اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ یہ ان کا سمجھ لیں ٹائم اینڈ ہو رہا ہے، اس ٹائم لائن کے بعد عذاب آنا ہے. لیکن ساتھ یہ ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ کی وحی کا انتظار کرنا ہے اس علاقے کو چھوڑنے سے پہلے. تمام انبیاء جب قوموں کو وحی سناتے ہیں نا تو پھر اللہ تعالیٰ کی وحی کی اجازت کے بعد اس علاقے کو چھوڑتے ہیں. نبی اسلام نے بھی ہجرت دیکھیں اینڈ پہ کی ہے، ایویں نہیں، مطلب آپ خود سے نہیں نکلے، اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے نکلے. قرآن میں سورۃ الانفال میں آیا تھا کہ یہ جب کافر کہتے تھے نا کہ ہم پر عذاب کیوں نہیں نازل ہوتا، ہم نبی کا انکار کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تک اے نبی تم ان میں موجود ہو ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے. اللہ کی سنت ہے کہ جب کبھی کسی قوم کو عذاب دینا ہوتا ہے نا تو اس قوم میں سے انبیاء اور اہل ایمان کو الگ کرتا ہے، پھر باقی کی قوم پر عذاب آتا ہے. اور وہ اللہ تعالیٰ نے نکالا اور غزوہ بدر میں لا کے ڈبویا ان کو، جس طرح فرعونیوں کو اپنے محلات سے نکال کے سمندر میں غرق کیا تھا، مشرکین عرب کو اپنے گھروں سے نکال کر بدر میں ڈبویا صحابہ کرام کی تلواروں کے ذریعے. یہ عذاب استحصال کی ایک قسط ان پر آئی تھی. تو یونس علیہ السلام نے ازیوم کیا کہ ظاہر ہے کہ اس کے بعد عذاب تو آنا ہی ہے، لیکن ان کی شان اس سے بلند تھی کہ وہ وحی کا انتظار کیے بغیر نکل گئے. بس جب وہ نکلے، جس کشتی میں سوار ہوئے، وہ کشتی جو ہے وہ بھنور میں پھنس گئی اور ان کی اپنی ایک نارمز چل رہی تھی کہ اگر کشتی بھنور میں پھنس جائے تو یہ اس چیز کی علامت ہے کہ کوئی غلام اپنے آقا کی اجازت کے بغیر بھاگ کر آ گیا. پھر وہ قرعہ اندازی کرتے تھے اور جس کے نام قرعہ نکلتا تھا اس کو فدیے کے طور پر وہ سمندر میں ڈال دیتے تھے. پہلی دفعہ قرآن اندازی کی گئی، بیلٹنگ، تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا. ان کا نہیں یونس علیہ السلام تو اس طرح ہو ہی نہیں سکتا. دوسری بار، تیسری بار، تینوں بار یونس علیہ السلام کا نام نکلا قرآن اندازی میں. تو یونس علیہ السلام نے، اچھا قرآن میں اشارتاً اس کا ذکر ہے، اسرائیلی روایتوں میں تفصیل کے ساتھ ہے، لیکن یہ بالکل قرآن میں فٹ ان بیٹھتی ہیں. یعنی آپ کو یہ تو بتایا گیا کہ یونس السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے، تو وہ مچھلی کے پیٹ میں پہنچے کیسے تھے؟ مچھلی کے پیٹ تک پہنچنے کے لیے تو آپ کو اب دوست چاہیے، نیچے ہے مچھلی، اتنی بڑی ویل مچھلی ہے، کچھ